اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ ملتا ہے نا، امجد علی صاحب تھے، شکار کیا کرتے تھے، وہ ایک بار شکار غلطی سے کسی کو لگ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ مقدمہ چلا اور ان پہ پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب بیچارے پریشان، گھر والے بھی پریشان، بچے چھوٹے چھوٹے، والدہ ان کی بیچاری روئیں، اور ہو گیا فیصلہ کہ ان کو پھانسی ہونی ہے فلاں دن۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس بات گئی، حضرت دعا کر دیں کچھ بیچارہ بچ جائے، غلطی سے کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فکر نہیں کرو، گھر آ جائے گا، واپس آ جائے گا، اور بتایا گیا کہ یہ اس دن پھانسی ہے، تاریخ بھی آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، گھر آ جائے گا۔ گھر والے پریشان، اور ادھر ایک دن پہلے گھر والوں سے ملا دیا گیا، آخری خواہش جو بھی پروسیجر ہوتا ہے سب ہو گیا۔ لیکن امجد صاحب یہ بڑے زبردست مرید تھے، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں روتے ہو؟ اور ملنے کے لیے بھی آتے تو وہ ہنستے مسکراتے اور بالکل حشاش بشاش۔ ورنہ پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے اس کی کیفیت دنیا جانتی ہے۔ جب آخری دن ملنے کے لیے آئے تو گھر والے زاروں قطار روئے، ماں روئے، اور آپ ہنسے، کہیں فکر نہیں کرو، کل کا ناشتہ ساتھ کروں گا، بولا۔ اب وہ گھر والے بولے دماغ چل گیا ہے، مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ خیر اب ان کو لے جایا گیا تختہ دار پہ، اور پھانسی کے بالکل تختے پہ کھڑے ہو گئے، ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا، رسی تیار، جلاد تیار، اور امجد صاحب ہیں کہ ان کو فکر نہیں ہے مرنے کی، اب بھی یقین ہے، پیر صاحب نے کہا کچھ نہیں، اتنا اعتقاد کامل، واللہ اللہ اکبر۔ اب یہ ہوا کہ ابھی پھانسی لگنے والی تھی کہ ایک اچانک خط آیا، لیٹر، فوراً حکومتی نوٹیفیکیشن آیا کہ ملکہ کی طرف سے، اس وقت کوئن تھی جو ہندوستان ان کے انڈر میں تھا، تو ان کی طرف سے کچھ آیا تھا کہ اتنے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بس سب سے پہلے تو انہی کو چھوڑا گیا، ان کو پھانسی لگنی تھی، ان کو چھوڑا، چند اور قیدیوں کو معاف کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس طرح سے وہ جو ان کے گھر پہ تو انتظار ہو رہا تھا کہ لاش آئے گی، غسل کے لیے اور سب چیزوں کا انتظام تھا۔ پتہ چلا گھر جا کے وہ پوچھتے بھائی ناشتہ کدھر ہے، لے آؤ، میں نے کہا تھا ناشتہ ساتھ کروں گا۔ یہ اعتقاد بھی تھا اور اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلا تھا، پھر ہو کے رہا۔